السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم نے گزشتہ درس میں معلوم کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اولاد کو لے کر کتنے فکر مند تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک خاص دعا جو اللہ نے سورہ ابراہیم میں ذکر کیا ہے، وہ دعا وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ وہ دعا تھی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ پڑھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ کتنی پیاری دعا ہے، عادل کی دعا ہے۔ کہا کہ پروردگارا مجھے بھی تو نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ نماز آپ جانتے ہیں یہ رأس العبادات ہے، عبادتوں کی سردار نماز ہے۔ کون بتائیں گے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، صحیح ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون بولیں گے؟ چھوٹے بچوں میں سے بولیں گے؟ عبد المقید بولیے، آپ بولیے۔ نوفل آپ بولو۔ احسن، تبھی نماز کے بارے میں چلتا ہے، نماز بول دی اس کے بعد بولو۔ اچھا، مبارک آپ بولیے۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک کا بھی انکار کر دیں گے متفق طور پر وہ کافر ہو جائے گا۔ انکار نہیں کرنا ہے۔ اس میں سے شہادتین کا اقرار کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر طاقت ہے حج کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ رکھی گئی، دوسرے نمبر پہ جس کا درجہ دیا گیا وہ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے نصیحت فرمایا تھا، کہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا، وہ اسلام قبول کر لے تو پہلی تعلیم ان کو نماز کا حکم دینا۔ کیوں؟ قیامت کے دن جب انسان آئے گا، عبادتیں ہزاروں کی کیا ہے، کروڑوں کی نیکیاں کیا ہے، لیکن پہلا سوال کیا ہوگا؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ۔ ایک حدیث میں ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الدماء۔ پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک روایت میں خون کے بارے میں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بولیں گے؟ بارک اللہ فیکم۔ اللہ کے حق کے سلسلے میں پہلا سوال کیا ہے؟ نماز۔ بندوں کے حق کے بارے میں، خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی ناحق کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں اس کو جواب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ نماز کے بارے میں حساب نہیں چکائے گا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ کہ اس نے کتنی بڑی نیکیاں کی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم ہے۔ ہم دنیا کے 1000 نیکیاں کریں، لیکن اگر اس نماز میں اگر ہم سستی کریں تو ہم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں ہم کہتے ہوئے پھرتے ہیں میری ماں کی وصیت ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا، ماں نے مجھے یہ نصیحت کیا ہے، مرتے ہوئے وفات سے پہلے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ایک جگہ مسجد بناؤں، مدرسہ بناؤں، کچھ میں اچھا کام کروں۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وصیت کو پورا کرنا ہے کہ نہیں؟ ماں کی وصیت کو، باپ کی وصیت کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں پورا کرنے کی؟
ماں باپ سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں ہیں۔ پیارے نبی نے امت کو جو آخری پیغام دیا وہ یہی پیغام تھا، الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگوں، میری زندگی کی سب سے آخری نصیحت اور وصیت یہی ہے، نماز کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو وصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ ہاں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ بیوی میں ہے، بچوں میں ہے، گھر میں ہے، مال میں ہے، دنیا میں ہے، عہدے میں ہے، منصب میں ہے۔ پیارے نبی نے کہا مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کے کسی چیز میں نہیں بلکہ نماز پڑھنے میں رکھ دی گئی ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، پیارے نبی کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ اسی لیے جو آدمی جس سنجیدگی کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے اس کے چھوٹنے پر اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں نماز چھوٹنا چھوڑا، ہمیں خود جانتے پوچھتے چھوڑ دیتے ہیں، تو بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ ایسا نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور صحابہ کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ نماز کے سلسلے میں کتنا سنجیدہ تھے، آپ ذرا غور کیجئے۔ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پتھروں کی بارش آپ پہ برسائی گئی۔ کس کام کے لیے گئے تھے؟ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے گئے تھے۔ وہاں کے اوباش لوگوں نے پیارے نبی کو مارا۔ اس وقت میں مشہور واقعہ ہے، پہاڑوں کے فرشتہ اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آیا، کہا کہ اللہ کے نبی اجازت ہو، پورے قبیلے والوں کو ہم جو ہے عذاب کی زد میں لے کے ختم کر دیں گے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں اس لیے انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ احد کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ گڑھے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا اور آپ کے دانت دو دانت ٹوٹ گئے۔ اتنا بڑا ایسا قسم پرسی کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، اور سب سے بڑا زخم آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اتنے بڑا زخم ہوا۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ کو احد میں زیادہ تکلیف ہوئی یا طائف میں زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ مجھے احد سے زیادہ طائف میں ہوئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خطرناک ماحول میں بھی پیارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کیا، لیکن جب 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب، جو گڑھا کھودا گیا، خندق کی جو جنگ ہوئی، اس وقت میں جو ہے 10,000 کی فوج لڑنے کے لیے آئی۔ ادھر سے صحابہ دفاع کر رہے ہیں، وہ بھی مشرکین دفاع کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، بڑا قسم پرسی کا ماحول تھا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوڑ گئی۔ اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کیا، شغلونا عن صلاة الوسطى، کہا کہ ان کافر اور مشرکوں کی وجہ سے میری زندگی کی ایک نماز، عصر کی نماز جو ہے اس کے وقت سے ہٹ گئی۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کی قبر کو، ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ پتھر کھا کے بھی وہ نبی جو ہے بد دعا نہیں دینے والے، زندگی میں ایک نماز چھوڑ گئی تو بد دعا زبان سے نکل گئی، تو سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، اسلام کے نزدیک نماز کا کیا مقام ہے، نماز کا کیا مرتبہ ہے جو میرے اور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ نماز کا بڑا مقام ہے۔ ہم ذرا پیٹ دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔
تھوڑا بخار آیا نماز چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نماز کسی بھی لحاظ سے معاف نہیں ہو سکتی. ہاں شریعت نے اجازت دی ہے, آپ کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے صحیح پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, اتنے بیمار ہیں, لیٹ کے صحیح پڑھو, طریقہ الگ ہے. لیٹے ہوئے ہیں, حرکت بھی نہیں بدن میں, اشارے سے پڑھو, لیکن نماز معاف نہیں. یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جو ہے صحابہ کا حکم تھا کہ نماز پڑھنا ہے. یہ الگ بات ہے, اس کی کیفیت الگ ہے, لیکن نماز تو معاف نہیں ہے. تو اس لحاظ سے نماز کی اہمیت کو معاشرے میں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو قوم نماز کی اہمیت کو سمجھ جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے پہ حملہ کرنا چاہتے تو فجر کے وقت پہ حملہ کرتے تھے. فجر میں صحابہ اکرام سنتے تھے, اگر اس بستی سے اذان کی آواز آئی تو سمجھتے کہ پورے مسلمان کے لوگ ہیں اور آگے بڑھ جاتے تھے. اذان کی آواز نہیں آتی تو حملہ کر دیتے تھے. مطلب یہ ہے اگر مسلمان بھی ہو وہاں پر اگر اذان نہ ہو رہی ہو, نماز نہ پڑھی جا رہی ہو, وہ کیا ہے, قتال کے مستحق ہیں وہ لوگ. اسلامی حکومت ہو, اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے جانتے پوچھتے, پڑھتا نہیں, تو اس کا حکم جو ہے واجب القتل ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے جو ہے کفر دون کفر, یعنی ایسا عمل ہے چھوڑتا رہے گا تو کفر تک پہنچ جائے گا, لیکن بہت بڑا گناہ تو ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جو دعا ذکر کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی, اپنی اولاد اپنے گھر والوں کے سلسلے میں فکر مند ہے. نماز کے سلسلے میں نمازی بن گیا کافی نہیں ہے, دیکھو کہ میری بیوی نمازی ہے کہ نہیں, میرے بچے نمازی ہے کہ نہیں, میرے خاندان والے نمازی ہے کہ نہیں, اس کا جائزہ لینا چاہیے. آپ نماز پڑھ لیے, گھر والے نماز نہیں پڑھے ہیں, آپ کی پوچھ آخرت میں ہونے والی ہے. کتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں مال کے لیے, جائیداد کے لیے, پیسے کے لیے, بھاگتے ہیں, دوڑ کرتے ہیں. قرآن مجید کی اس نقطے پہ غور کیجیے. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. کہا کہ پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اس پہ جم جاؤ. لا نسألُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں, نحن نرزقک, ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں, والعاقبۃ للتقویٰ, انجام کار تو متقیوں کا ہے. کیا مطلب ہے اس میں؟ نماز کے بعد رزق کا کیوں ذکر آیا؟ نقطہ یہ ہے کہ جس گھر کے سارے فیملی ممبر نمازی بن جائیں, اللہ اس گھر میں خیر و برکت کو لائے گا, اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی. نحن نرزقک, ایسے فیملی والوں کے لیے ہم رزق دینے والے ہیں. تو میرے بھائی, رزق کہیں اور ڈھونڈنا نہیں ہے, گھر میں سب مل کے نماز پڑھو, نماز کا اہتمام کرو, اللہ گھر میں برکت دینے والا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو کتنے سال ہونے کے بعد؟ 7 سال. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, ہاں اگر وہ نماز 10 سال کی عمر میں بھی مسجد کو نہیں آتے ہیں, ادب کی ایک مار ہی صحیح, انہیں مار کے مسجد سے جوڑو, مسجد سے جوڑنے کا حکم دیا گیا. تو اس لحاظ سے اپنی اولاد کو مسجد سے میں جوڑنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام جس کی دعاؤں سے کتنے عظیم اخلاق کے مالک بن گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے, اللہ نے سورہ مریم میں اس پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ اکبر. کہا کہ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو, وہ سب سے زیادہ وعدوں کو نبھانے والے ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اتنے اچھے پیغمبر ہیں, اپنی فیملی ممبر کو, اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا حکم دیتے ہیں.
نماز کا حکم دیتے ہیں، کتنے اچھے پیغمبر ہیں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ازل ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے کتنی نوجوان نسل ہے جسے مسجد کا پتہ تک نہیں معلوم ہے، مندر معلوم ہے، مزار معلوم ہے، جتنے بھی فحاشی اور عریانیت جو ٹی وی میں نظر آتی ہے، ساری عبادتوں کے طریقے غیر اللہ کے انہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نماز کیسے پڑھانا نہیں معلوم، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ افسوس کی انتہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، جبکہ دن کی 17 رکعتوں میں، فرض رکعتوں میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، مسجد میں بچے شرارت کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پیارے نبی نے مسجد سے بچوں کو جوڑا ہے۔ جب بھی نماز کے لیے آتے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آتے، معصوم سی بچی، سینکڑوں کے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، قیام کرتے تو بچی کو کندھے پہ بٹھا لیتے، جب رکوع میں جانا ہوتا تو نیچے رکھ دیتے، پھر قیام کے لیے اٹھتے تو بچی کو کندھے پہ اٹھا لیتے تھے۔ فرض نماز میں بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑا ایک دن کا مسئلہ ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرض نماز پڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ پیارے نبی سجدے میں چلے گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ کو ڈر محسوس ہونے لگا کہیں پیارے نبی کی وفات تو نہیں ہو گئی ہے یا کچھ نقصان تو نہیں ہوا ہے۔ سجدے کی حالت میں ایک صحابی اٹھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ سے پیارے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ، میرے نواسے نے آج مجھے گھوڑا بنا لیا تھا، میں نے اس کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے سجدے کو تھوڑا لمبا کر دیا۔ مسجد سے صحابہ کا تعلق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا تعلق جوڑا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی نماز پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کے رونے کی آواز آتی، نماز مختصر کر دیتے تھے، کہتے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بچے کے رونے سے ماں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نماز مختصر کرتے تھے۔ بچوں کا تعلق مسجد سے ہم جوڑیں گے، یہی بچے مستقبل کے جو ہے اس قوم کی رہنمائی کرنے والے، اس قوم کے لیڈر ہیں، ذمہ دار ہیں۔ تو ہمیں نمازوں کی پابندی خود کرنے کی کوشش کریں، باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے ہم تہجد پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں جو ہے یہ عبادت باقی رہے۔ ماں باپ کو دیکھ کے بچے بہت سیکھتے ہیں۔ باپ خود بے نمازی ہے، فجر نماز چھوڑ کے سوتا ہے، کل کے دن اولاد بولے گی کہ میرے باپ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھیے، آپ کے آنے والی نسل بھی جو ہے آپ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب رات میں سو جاتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے، آ کے اس کے سر کے آخری حصے میں گدی میں 3 گھاٹیاں ڈالتا ہے، 3 گھاٹی ڈالتا ہے، اور ایک ایک گھاٹی پہ کہتا ہے علیک لیل طویل، رات بہت لمبی ہے سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے سو جاؤ۔ وہ سوتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مومن بندہ ہے تو فوراً جو ہے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک گھاٹی کھل جاتی ہے، پھر وہ بندہ آگے بڑھ کے جا کے وضو کرتا ہے، دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے، پھر مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تیسری گھاٹی کھل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاصبح نشیط النفس، ایک حشاش بشاش اور جو ہے وہ آدمی ایک بہترین انداز میں جو ہے صبح کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ رات میں سوتا ہے، شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز بھی ختم ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، صبح کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنین، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فاصبح خبیث النفس کسلان، ایک خبیث نفس لے کو سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے، پورا دن جو ہے اس کا خراب جاتا ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کے سلسلے میں سنجیدہ ہونا ہے، خصوصاً اولاد کے سلسلے میں اور اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ہمیں سنجیدہ ہونا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے اہم ترین تعلیم ہے، اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات ہمارے لیے آسان ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔